تو میں اس آستیاگس سے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لوں، لیکن میں اندر ہی اندر کڑھتا رہا، اس لیے کہ مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب آستیاگس نے اپنا قاصد تمہاری طرف بھیجا اور تمہیں ہمدان طلب کیا اور تم نے آنے سے انکار کر دیا، تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور تمہارے خلاف کارروائی کرے گا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اس کارروائی کے لیے جس لشکر کو وہ ترتیب دے گا، اس کا سپہ سالار مجھے بنائے گا، اس لیے کہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ میں تم سے ٹکراؤں، یا تو میں اور تم دونوں ہلاک ہو جائیں گے، یا ہم دونوں میں سے کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہارپی رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، سائرس، یہ بات بھی یاد رکھنا، میرے پیچھے پیچھے آستیاگس بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان علاقوں کا رخ کرے گا۔ وہ ہر صورت میں تمہارا خاتمہ کرنے کے درپے ہے، اس لیے کہ تم نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ہاں، تو میں پہلے کہہ رہا تھا، جس وقت میں اپنا لشکر لے کر تمہارے علاقوں میں داخل ہوا تو تمہارا فرض تھا جس وقت میں اپنا لشکر لے کر تمہارے علاقوں میں داخل ہوا تو تمہارا فرض تھا کہ مجھ سے رابطہ قائم کرتے، خود نہ آتے، اپنے قاصدوں کے ذریعے کم از کم میرے خیالات جاننے کی تو کوشش کرتے۔ جو ہی میں تمہارے علاقوں میں داخل ہوا، تم نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران تم زخمی ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں کئی روز تک اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پڑاؤ کیے رہا۔ اس کے باوجود تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہارے حملے کے جواب میں نے کوئی کارروائی نہیں کی، میں نے کوئی جوابی حملہ ہی نہیں کیا۔ جب تک تم اپنے زخموں کا علاج کراتے رہے، میں یہیں پڑا رہا۔ تمہیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آخر میں اتنے روز تک یہاں کیوں قیام کیے ہوئے ہوں، کیوں اپنے لشکر کے ساتھ آگے نہیں بڑھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ دوبارہ ایک طرح سے میرے ذات پر شب خون مار کر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید تم یہ بھول گئے تھے کہ میں اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت تیار رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ تمہاری دو بہت بڑی غلطیاں تھیں، اور میں تمہاری ان دونوں غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہارپی کی اس گفتگو سے سائرس کو کسی قدر حوصلہ ہوا۔ پہلے وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ ہارپی اسے گرفتار کر کے اور پابائے زنجیر کر کے ہمدان لے جائے گا، اپنے بادشاہ آستیاگس کے سامنے پیش کرے گا، اس طرح اس کی نگاہوں میں اپنی عزت، اپنے وقار میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہارپیگ نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہارپیگ نے پھر کہنا شروع کیا، سائرس، تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کے قتل کے معاملے کو فراموش کر چکا ہوں؟ جس وقت آستیاگس نے یہ لشکر مجھے دے کر تمہاری طرف روانہ کیا تھا، اس وقت میری خوشی، میرے اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا
کہ اس لشکر کے ساتھ میں آستیاگس سے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام ضرور لوں گا، لیکن اس لشکر کے ساتھ جب میں نے تمہاری سرزمینوں میں قدم رکھا تو تم نے مجھ پر حملے شروع کر دیے۔ تب یقین جانو مجھے اس قدر مایوسی ہوئی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے تو دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں جو لشکر لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ میں تم سے اتحاد و تعاون کروں گا اور تم دونوں مل کر آستیاگس کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور اسے تاج و تخت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ ہارپیک کی اس گفتگو سے سائرس دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشیاں اور اطمینان رقص کر رہے تھے۔ اب وہ کسی قدر سمجھ چکا تھا کہ ہارپیک چونکہ اس کا پرانا جاننے والا تھا، اس کے باپ کے انتہائی قریبی چاہنے والوں اور دوستوں میں سے بھی تھا، اب ہارپیک کی گفتگو سے اس کے خدشات چونکہ جاتے رہے تھے، لہٰذا پہلے کی نسبت اب وہ سکون محسوس کر رہا تھا، جس کی بنا پر کسی قدر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے ہارپیک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اور تم دونوں مل کر جب آستیاگس کو اپنے سامنے زیر کر لیں گے، اس کا خاتمہ کر لیں گے، تو قوم ماد کا بادشاہ کون ہوگا؟ ہارپیک کے چہرے پر اس سوال سے ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر بڑی غور سے سائرس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے الٹا سوال کر دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس وقت پارساگرد اور اس کے گرد و نواح کا حکمران اور بادشاہ کون ہے؟ اس سوال پر سائرس چونکا، کہنے لگا، پارساگرد اور اس کے گرد و نواح کا بادشاہ تو میں خود ہوں۔ عجیب سے انداز میں ہارپیک نے کندھے اچکائے، پھر گہری مسکراہٹ سے کہنے لگا، میرے عزیز سائرس، اگر پارساگرد اور گرد و نواح کے بادشاہ تم ہو تو پھر میں اور تم دونوں مل کر جب آستیاگس کا خاتمہ کر کے اسے تخت و تاج سے محروم کر دیں گے تو پارساگرد کے علاوہ تم ہی ہمدان اور اس کی ساری سلطنت کے بلا شرکت غیرے میرے بادشاہ ہوگے۔ میں صرف آستیاگس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس نے میرے بیٹے کو قتل کرایا تھا، میں قتل کے بدلے میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور جب اس کا کام تمام ہو جائے گا تو پھر میرے دل میں کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ میں آل ماد کے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ چکا ہوں، حالانکہ تم جانتے ہو آل ماد سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں آرمینا کا رہنے والا ہوں،
شروع میں آستیاگس مجھے حقارتاً ہارپیگ آرمنی کہہ کر پکارا کرتا تھا، لیکن میں برداشت کر لیا کرتا تھا۔ اس نے جنگوں میں میری بہتر کارروائی اور جرأت مندی کی وجہ سے مجھے اپنا سپہ سالار بنایا، ورنہ حقیقت میں وہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ ہارپیگ جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سائرس کہنے لگا، ہارپیگ میرے محترم بھائی، آستیاگس کا خاتمہ ہونے کے بعد اگر عالمات کا بادشاہ بھی میں ہی ہوں گا تو پھر دونوں مملکتوں کے سپہ سالار بھی تم ہی ہوگے۔ ہارپیگ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، آستیاگس کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر میں تمہارے سامنے کسی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ انتقام کی تکمیل کے بعد اس سے آگے ہارپیگ کچھ نہ کہہ سکا۔ سائرس ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اس نے ہارپیگ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگا، ہارپیگ میرے عزیز بھائی، جب تم اپنا لشکر لے کر یہاں آئے تو میں تمہارے لشکر پر دوبارہ حملہ آور ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ سائرس علیحدہ ہوا، دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھا اور اس بار بڑی انکساری سے وہ ہارپیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب کہو ہمیں آستیاگس کے خلاف کیسے اور کس طرح کارروائی کرنی چاہیے؟ ہارپیگ نے جواب میں کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، کارروائی کرنے کا کیا ہے، جو ہی وہ لشکر لے کر یہاں آئے گا میں اور تم دونوں اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ 7 جو چھوٹے سالار ہیں وہ پہلے ہی میرے متی اور فرما بردار ہیں۔ ہمدان سے کوچ کرتے وقت میں نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ میں اپنے پیچھے اپنے قریب ترین، عزیز ترین اور اپنے حمایتی سالاروں و لشکریوں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ انہی کو لے کر آستیاگس ان علاقوں کا رخ کرے گا، اور جب میں تمہارے ساتھ پلٹ کر اس پر حملہ آور ہوں گا تو یاد رکھنا اس کے ساتھ جس قدر سالار ہیں وہ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں آستیاگس سے ہمیں زیادہ دیر ٹکرانا نہیں پڑے گا، بہت جلد اس کا خاتمہ کر کے کارروائی کی تکمیل کر لیں گے۔ سائرس آستیاگس ایک انتہا درجے کا احمق و نالائق اور انتقام لینے والا شخص ہے۔ اس کا باپ ایک عظیم شہنشاہ تھا، اس نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، وہ رحم دل اور فیاض تھا، جہاں ضرورت پڑتی تھی سختی سے کام لیتا تھا، جہاں وہ محسوس کرتا تھا کہ سختی کے بغیر کام نکل سکتا ہے تو وہاں وہ ہمدردی سے، پیار اور شفقت سے بھی کام لیتا تھا۔ لیکن اس آستیاگس میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ مجھے روانہ کرنے کے بعد آستیاگس جو دوسرا لشکر لے کر اس سمت رخ کرے گا تو وہ 2 فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلا یہ کہ شاید وہ میرے پیچھے آ کر مجھ پر نگاہ رکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکوں، یا یہ یاد رکھنا چاہیے یا دیکھنا چاہتا ہے
کہ میں تمہارے خلاف کیسے نبرد آزما ہوتا ہوں۔ لشکر کے ساتھ ادھر آنے کا اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے سامنے زیر ہوتا ہوا جھکتا ہوا دیکھے، لیکن میں یہ دونوں کام نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے علاقوں سے دور ہی اس پر حملہ آور ہوں گا اور اس کا کام تمام کر کے رکھ دوں گا۔ بولو، کیا تم میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ سائرس بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں مکمل طور پر تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد سائرس اور ہارپیک دونوں نے اسی خیمے میں کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد ہارپیک کے کہنے پر ہارپیک کے مسلح جوان سائرس کے ساتھیوں کو واپس لے آئے اور ہارپیک کے کہنے پر سب کو لے کر ہارپیک اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ پھر بڑی رازداری سے سائرس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سائرس، تمہارے سارے ساتھی آ گئے ہیں۔ جس وقت تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، میں نے اپنے ساتھیوں کو حملہ آور ہونے سے روک دیا تھا اور میرے ساتھی تمہارے ساتھیوں پر قابو پا چکے تھے۔ تب میں نے اپنے ایک آدمی سے کہہ دیا تھا کہ اس جنگ کے دوران سائرس کے جس قدر ساتھی زخمی ہوئے ہیں، ان کی مرہم پٹی کا اہتمام کیا جائے۔ تم ذرا اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھو، سب حشاش بشاش ہیں۔ ان میں سے جو زخمی ہوئے ہیں، ان کی مرہم پٹی کا بھی سامان کر دیا گیا ہے۔ اب تم واپس اپنے لشکر میں جاؤ، اپنی تیاریوں کو آخری شکل دو۔ میرے خیال میں 2-4 روز تک آستیاگس کوچ کر کے ادھر آئے گا۔ میرے اور تمہارے درمیان رابطہ رہے گا، پھر دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ آستیاگس کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ سائرس نے ہارپیک کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی لشکرگاہ کی طرف چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں بعد ہمدان کا بادشاہ آستیاگس بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان علاقوں کے قریب پہنچ گیا جہاں ہارپیک اور سائرس نے اپنے لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ ہارپیک اور سائرس کو جب اس کی آمد کی اطلاع ملی تو دونوں نے اپنے دونوں لشکروں کو اکٹھا اور متحد کر لیا۔ پھر دونوں مل کر آستیاگس پر حملہ آور ہوئے۔ ہمدان کے بادشاہ کے لشکر میں پہلے ہی ہارپیک کے وفادار سالار اور لشکری شامل تھے۔ جنگ کے شروع میں ہی وہ سالار اور لشکری آستیاگس کو چھوڑ کر ہارپیک سے جا ملے۔ اس طرح ہمدان کے بادشاہ آستیاگس کو شکست ہوئی۔ جنگ میں اسے گرفتار کر لیا گیا، نہ اسے قتل کیا گیا، نہ اسے اندھا کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، بلکہ اسے ایک جگہ قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس طرح ہارپیک کی مدد سے بغیر کوئی بڑی جنگ کیے سائرس پارساگرد کے علاوہ ہمدان کی سلطنت کا بھی مالک بن گیا۔ اب اس کی سلطنت پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔